بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 13 آدمی نامہ کے تمام مخمصات کی تشریح، مفہوم، مشکل الفاظ کے معنی اور متعلقہ یعنی مماثل شعر کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو یہ تشریح کی ہے وہ ایک ایک مصرعے کی تشریح کی ہے، کیونکہ ایگزام میں ظاہر ہے کہ 2 مصرعے آتے ہیں، ایک شعر آتا ہے، تو میں نے اس طرح نہیں کہ پورے مخمص کی ایک ساتھ تشریح کر دی ہو، تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک ایک مصرعے کی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی بھی مصرع آ جائے تو آپ کوئی بھی شعر آ جائے بیچ سے تو آپ اس کی تشریح کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مخمص ہے: دنیا میں بادشاہ سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو مشکل الفاظ آتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی سمجھنے کے لیے یہ میں نے بنائے ہیں تو تاکہ آپ کو شعر سمجھ بھی آ جائے۔ بادشاہ، مفلس جس کے پاس پیسہ اور مال نہ ہو، غریب، گدھا فقیر بھکاری یا غریب، زردار جس کے پاس مال و دولت کا خزانہ ہو، امیر، بے نوا بے سر و سامان، بے کس یا فقیر۔ مفہوم دیکھ لیں۔ اب یہ جو مفہوم میں نے بنایا ہے یہ بھی میں نے پوائنٹ وائز بنایا ہے، ایک ایک مصرعے کا مفہوم بنایا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اس دنیا میں کوئی آدمی بادشاہ ہے، کوئی آدمی غریب اور فقیر ہے، کسی آدمی کے پاس دولت کا ڈھیر ہے تو کسی کے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہا ہے، کوئی آدمی روٹی کے ٹکڑے مانگ رہا ہے۔ تشریح: پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے کئی روپ ہیں، آپ کو اس دنیا میں جا بجا مختلف قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ غور سے دیکھا جائے تو بادشاہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہوتی، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے، بس اس کا عہدہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ انسان ہوتا ہے اسی طرح غریب اور فقیر بھی آدمی ہی ہوتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو بادشاہ بنا دے تو کسی کو فقیر، کسی کو امیر بنا دے تو کسی کو غریب، کسی کو دولت کے انبار دے دے تو کسی کو ایک پائی بھی نہ دے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ مترجم شیخ ایاز کا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ شعر ہے کہ وہ چاہے تو عزت وہ چاہے تو ذلت، جسے جو ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دولت مند بھی آدمی ہی ہوتا ہے اور غریب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس ڈھیر ساری دولت ہوتی ہے تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایک ایک پائی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے تو کسی کے لیے اپنی دولت کا حساب کتاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرحت عباس کا شعر ہے: مفلسی میں وہ دن بھی آئے ہیں، ہم نے اپنا ملال بیچ دیا۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں جو ہر دم رب تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کے دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں، وہ صبح و شام پھل اور میوے کھاتے ہیں، ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برستی ہے۔ پانچویں مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترستے ہیں، وہ بھیک پر گزارا کرتے ہیں، انہیں اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ان کا دامن خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا ہی شعر ہے: پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ دوسرا مخمص ہے: ابدال و قطب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے، خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی:
ابدال وہ 70 نیک اور صالح بزرگ جن کے وجود سے دنیا قائم ہے، یعنی بہت بڑا بزرگ۔ قطب وہ ولی اللہ جس پر دنیا کے انتظام یا نگہبانی کا مدار ہو، بہت بلند پایا ولی۔ غوث ولایت کا وہ درجہ جس پر پہنچ کر جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ولی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا دوست۔ منکر صاف انکار کرنے والا، کرشمے اچانک ظہور پذیر ہونے والی کیفیات یا غیر معمولی کام، کشف الہام کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کا جاننا، کرامات کسی بزرگ سے خلاف عادت ہونے والا کام۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس حد تک کہ زہد دنیاوی چیزوں سے اجتناب یا بے رغبتی، دنیا داری سے لا تعلقی۔ ریاضت یاد الہی میں لگاتار مشغولیت، محنت، مشقت۔ خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اب مفہوم دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ایک مصرے کا میں نے مفہوم لکھا ہے تاکہ جب آپ تشریح کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو اگر شعر آ جائے اس میں سے۔ کچھ آدمی ابدال، قطب، غوث اور ولی بن گئے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کافر بن گئے، کچھ اللہ کے نیک بندوں نے عقل سے ماوراء کام کیے، یہاں تک کہ دنیا داری سے لا تعلق ہو کر مسلسل عبادت سے جو رب تعالیٰ سے جا ملا وہ بھی آدمی ہی ہے۔ تشریح: پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ابدال، قطب، غوث اور ولی بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی پوری زندگی رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی ذات باری تعالیٰ کے گرد گھومتی ہے، یہ روحانی دنیا کے نگینے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کفر و شرک اپنا کر اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کی روحانی دنیا انتہائی تاریک ہوتی ہے، یہ دنیاوی دولت و شہرت کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی۔ عزیز صفی پوری کا شعر ہے: کوئی ہے مومن کوئی ہے ترسا، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، عجب طرح کا ہے یہ تماشا، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے کشف اور کرامات کے ذریعے دنیا والوں کو بہت سے کرشمے دکھائے۔ یہ بہت 2 بار آ گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ حقیقی ولی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے وہ کرامات اور کشف کا حامل ہوتا ہے۔ ان کی کرامات دنیا کے عام انسانوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی زیادہ تر عبادات اور یاد الہی میں گزرتی ہے، انہیں ذکر اللہ میں حقیقی لطف ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لیتے۔ حقیقی ولی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کا دل یاد الہی میں محو رہتا ہے، وہ جو دم غافل سو دم کافر کا قائل ہوتا ہے۔ پانچویں مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کا حقیقی ولی مسلسل عبادت، ترک دنیا اور لگاتار یاد الہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حقیقی ولی بھی آدمی ہی ہوتا ہے، گو اس کا مرتبہ اور مقام نہایت بلند ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہوتا ہے۔ زہد و ریاضت سے متعلق جرت قلندر بخش کا ایک خوبصورت شعر کچھ یوں ہے: زاہدہ زہد و ریاضت ہو مبارک تجھ کو، کیونکہ تقویٰ سے میاں میری تو بہبود نہیں۔ تیسرا مخمس فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا تھا برملا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی: فرعون ولید ابن مصعب کا لقب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی خدا ہونا۔ شداد قوم عاد کا ایک بادشاہ جس نے بہشت کے مقابلے میں ایک باغ تعمیر کرایا تھا، بہشت یعنی جنت، بہشت یعنی جنت۔ نمرود ایک نہایت متکبر کافر بادشاہ جس نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ برملا کھلم کھلا، علانیہ یا جی بھر کر۔ مفہوم دیکھ لیں، ہر مصرے کا الگ الگ مفہوم میں نے بنایا ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا،
شداد دنیا میں جنت بنا کر خود کو خدا سمجھ بیٹھا، نمرود نے کھلم کھلا خدائی کا اعلان کر دیا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہاں تک جس کا ذکر ہوا ہے وہ سب آدمی ہی ہیں۔ تشریح: پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ فرعون نے غرور و تکبر میں آ کر خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ قرآن حکیم میں ہے، پس اس فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورۃ النازعات آیت 24۔ فرعون کا یہ جھوٹا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا، رب تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مصرعے میں شاعر صنعت تلمیح استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ شداد نے دنیا میں جنت بنائی، اس کی جنت ارضی کا نام باغ ارم تھا۔ اس کے بعد اس نے بھی فرعون کی طرح خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ بھی خود کو خدا سمجھ بیٹھا، وہ تکبر اور گھمنڈ میں سرمست ہو گیا، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس مصرعے میں بھی شاعر صنعت تلمیح استعمال کر رہے ہیں۔ امیر مینائی کا شعر ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ فرعون اور شداد کی طرح نمرود بھی خود کو خدا کہلوانے لگا، اس نے ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر رب تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں آپ کوما لگا دیں تو بہتر ہے۔ اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ اس مصرعے میں شاعر صنعت تلمیح استعمال کر رہے ہیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ فرعون، شداد اور نمرود کا خدائی دعویٰ کوئی عام بات نہیں ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بات واقعی سمجھنے کی ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے جو بھی مقابل آیا عبرت کا نشان بن گیا۔ پانچویں مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ فرعون، شداد اور نمرود انسان ہی تھے، ان کی کوئی مخصوص حیت نہیں تھی، بس وہ غرور، تکبر اور ظلم کے نشے میں سرمست تھے۔ وہ اپنے خالق و مالک کا مقابلہ کرنے لگے مگر ناکام رہے، ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ آج بھی دنیا والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ فرعون اور نمرود سے متعلق انس ناقر کا ایک خوبصورت شعر کچھ یوں ہے: فرعون کوئی نمرود ہو گیا ہے، افسوس تخم انسان نابود ہو گیا ہے۔ چوتھا مخمس ہے: یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ یہاں جان وارنا، صدقے ہونا، قربان ہونا، تیغ تلوار یا شمشیر، پگڑی اتارنا، عزت بگاڑنا یا عزت اچھالنا۔ مفہوم: یہاں آدمی کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، آدمی ہی آدمی کی گردن اڑا دیتا ہے، آدمی ہی آدمی کی عزت اچھالتا ہے، آدمی ہی آدمی کو چلا کر بلاتا ہے، آدمی ہی آدمی کی پکار سن کر دوڑتا ہے۔ تشریح: پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ آدمی ہی آدمی کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے اپنی جان دے دے، اس کی خلوص کے کیا کہنے۔ ایسے انسان کے لیے انسانیت اور پیار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا عظیم انسان ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ آدمی ہی آدمی کی گردن اڑاتا ہے، گویا اگر آدمی آدمی کا سب سے بڑا دوست ہے تو سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے ہی انسان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ جب دنیا میں انسانوں کا قتل عام ہوا، تب انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ نعیم الرحمن شائق کا شعر ہے: آدمی آدمی کا شیدائی، آدمی آدمی کا دشمن بھی۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آدمی ہی آدمی کی عزت اچھالتا ہے، اسے سر عام بے عزت کرتا ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے، اسے رسوائی کا سامان بناتا ہے۔ کچھ کم ظرف انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دوسروں کو بے عزت کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ بدتمیز لوگ دوسروں کو زور سے پکارتے ہیں۔ چلا کر بلانا ادب کے خلاف ہے، اس لیے ایسے لوگ بڑے بے ادب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سامنے والے کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں،
انہیں بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہوتا، تبھی تو وہ دوسروں پر چلاتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ 5ویں مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ بدتمیز شخص کی پکار سن کر جو شخص دوڑتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ متکبر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ عجز و انکساری والے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی مدد یا کسی کام کے لیے بلائے تو فوراً چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ 5واں مخمس ہے، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ نیچے آ گیا، اس کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ برات مشکل الفاظ کے معنی: اشراف شریف لوگ، عالی مرتبہ شخص، کمینے ذلیل یا بدخصلت، شاہ بادشاہ، وزیر بادشاہ کے ساتھ کام کرنے والا، بوجھ اٹھانے والا، مرید کسی بزرگ کے ہاتھ بیعت کرنے والا، دینی یا روحانی شاگرد، پیر مرشد یا بزرگ۔ مفہوم: شریف و رذیل سے لے کر بادشاہ و وزیر تک سب آدمی ہی ہیں۔ آدمی ہی عزت والا ہے، آدمی ہی حقیر ہے، آدمی ہی مرید ہے، آدمی ہی پیر ہے، اچھا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے، سب سے برا بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ تشریح: پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی انسان شریف ہوتا ہے تو کوئی رذیل ہوتا ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہوتا ہے تو کوئی وزیر ہوتا ہے۔ یہ دنیا مختلف قسم کے آدمیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسانوں کے مابین اتنے بڑے فرق میں رب تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، انسانی عقل اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر ایک انسان عزت والا ہے تو دوسرا حقیر اور کم تر ہے، اگر ایک انسان کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہے تو دوسرے کی ہر جگہ برائی ہوتی ہے، ایک انسان کے لیے مجلس میں جگہ خالی کی جاتی ہے تو دوسرے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اس طرح کے فرق سے بھری ہوئی ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ مترجم شیخ ایاز نے کیا خوب کہا، وہ چاہے تو عزت وہ چاہے تو ذلت، جسے جو ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مرید ہے تو کوئی آدمی پیر ہے۔ مرید کی حیثیت بہت کم ہوتی ہے، وہ معمولی شخص ہوتا ہے، پیر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اتنا اہم کہ اس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھ کر اس کی بات بڑے غور و خوض سے سنتے ہیں، وہ کہیں سے گزرے تو لوگ عقیدت سے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اچھے کہلاتے ہیں، لوگ ان کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، ان کی خوب تعریف ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے انتہائی محبت سے پیش آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ان کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ان کے اچھے اخلاق کی بدولت لوگ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ 5ویں مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں، یہ لوگ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے سے ہٹا دیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اگر سب سے اچھا آدمی ہے تو سب سے برا بھی آدمی ہے، اچھائی اور برائی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ نعیم الرحمن شائق کا شعر ہے، آدمی ہی اچھا ہے آدمی برا بھی ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔